أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم لا جناح کوئی گناہ نہیں ہے علیہن ان عورتوں پر فی آبائہن اپنے باپ میں ولا ابنائہن اور نہ ہی اپنے بیٹوں میں ولا اخوانہن اور نہ ہی اپنے بھائیوں میں ولا ابناء اخوانہن اور نہ ہی اپنے بھتیجوں میں یعنی بھائی کے بیٹوں میں ولا ابناء اخواتہن اور نہ ہی اپنے بھانجوں میں یعنی بہن کے بیٹوں میں ولا نسائہن اور نہ ہی اپنی عورتوں میں ولا ما ملکت ایمانہن اور نہ ہی ان عورتوں میں کہ جن کے مالک ہوئے ان کے داہنے ہاتھ واتقین اللہ اور تم اللہ سے ڈرتی رہو ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا نگہبان ہے ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ کہ جب تم نے کوئی چیز سامان مانگنا ہو تو تم پردے کے پیچھے سے مانگو۔ تو اس آیت میں کچھ محارم کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو تمہارے محرم ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ محرم میں سب سے پہلے ذکر کیا گیا کہ لا جناح علیہن فی آبائہن یعنی ہر عورت وہ اپنے باپ کے سامنے آ سکتی ہے اور اس کا اپنے باپ کے سامنے آنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ولا ابنائہن بیٹے ہیں وہ بھی محرم ہوتے ہیں، ولا اخوانہن اور بھائی وہ بھی محرم ہوتے ہیں، ولا ابناء اخوانہن اور بھتیجے وہ بھی محرم ہوتے ہیں، ولا ابناء اخواتہن اور بھانجے وہ بھی محرم ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کے سامنے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باپ، بیٹا، بھائی، بھتیجا، بھانجا، اسی طرح چچا ہے، ماموں ہے، یہ سب محرم میں داخل ہوتے ہیں، تو ان کے سامنے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں البتہ مختلف درجات ہیں۔ اب جس طرح غیر محرم سے بالکل پردے کا حکم ہے کہ کوئی چیز بھی مانگنی ہے تو وہ پردے کے پیچھے سے مانگو، دوسرے نمبر پر باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، چچا ہے، ماموں ہے، تو اگر ان پر بھی وہی پابندی عائد کر دی جائے جو غیر محرموں کے لیے ہوتی ہے تو زندگی بہت دشوار ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے ان محرم مردوں کے سامنے آنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو تیسرا درجہ ہے وہ شوہر کا ہے۔ اب جو محرم مرد ہیں ان میں شوہر بھی داخل ہوتا ہے، تو جو پردے کا حکم غیر محرموں کے لیے ہے وہ بھائیوں کے لیے نہیں، اور جتنے پردے کا حکم باپ، بھائی، بہن، بھتیجے، بھانجے ان کے لیے ہے وہ پردے کا حکم شوہر کے لیے نہیں ہے۔ اس میں جو اجازت دی گئی ہے وہ اتنی ہی اجازت دی گئی ہے جتنا کہ ضرورت ہو۔
مثال کے طور پر برتن گھر میں دھونے ہوتے ہیں تو بازو کو اٹھا سکتی ہے کونی تک. اسی طرح گھر میں صفائی ہے، جھاڑو پوچھا کرنا ہے تو وہ پائنچے اٹھانے پڑتے ہیں، تو پنڈلیوں تک اجازت دی گئی ہے، اس سے زائد کی اجازت نہیں دی گئی. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اس میں آگے ایک لفظ آیا ہے کہ ولا نسائہن، اور نہ ہی اپنی عورتوں میں. اس سے علماء نے اشارہ ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی خاتون وہ غیر مسلم ہو تو اس سے بھی حد الوسع پردہ کرنا چاہیے. ولا نسائہن، اپنی عورتوں میں آنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اپنی عورتوں سے مراد مسلمان عورتیں ہیں. کافروں کی عورتیں وہ غیر محرم مردوں کے حکم میں ہیں، اس لیے کہ اگرچہ ظاہری طور پر ان خواتین سے کوئی خدشہ نہیں ہوگا، لیکن وہ مسلمان خواتین کے اوصاف کو اپنے مردوں میں بیان کریں گی، دوسری عورتوں میں بیان کریں گی. تو اس وجہ سے ان سے بھی حد الوسع پردہ کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اور اسی طرح وہ خواتین بھی کہ جو خواتین بے پردہ گھومنے والی ہیں ان سے بھی پردہ کرنا چاہیے، ورنہ وہ بھی پردہ دار خواتین کے اوصاف کو غیر محرموں کے سامنے، دوسری عورتوں کے سامنے اس کو بیان کریں گے. ولا ما ملکت ایمانہم، اور کوئی حرج نہیں ہے ان کے بارے میں جن کے بارے میں ان کے ہاتھ مالک ہوئے، یعنی ان کی بانیاں، جو ان کی زر خرید بانیاں ہیں، خواتین ہیں، وہ تو چونکہ ان کے گھر کا فرد بن جاتی ہیں تو ان کے سامنے آنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. واتقین اللہ، اور تم اللہ سے ڈرتی رہو. یعنی یہ سارے معاملات اس تناظر میں دیکھیں کہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز کو مشاہدہ کرنے والے ہیں، ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں. اس نظریہ کے تحت، اس صورت کے تحت وہ سارے معاملات کو سلجھاتی رہے. ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، درود بھیجتے ہیں نبی پر. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی درود بھیجو ان پر، وسلموا تسلیما، اور خوب خوب سلام بھیجو. آیت مشہور ہے، ترجمہ بھی سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو. اس میں پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر یصلون کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا معنی درود کے ساتھ کیا جاتا ہے یا صلاۃ کے ساتھ کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی درود بھیجتے ہیں، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی درود بھیجو. ہر ایک کا درود بھیجنا وہ الگ ہے. ہر ایک کے درود بھیجنے کی جو صورت ہے، جو کیفیت ہے، وہ الگ ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ایک شخص یہ کہے کہ باپ بیٹے پر، بیٹا باپ پر، اور بھائی بھائی پر مہربان ہے. لفظ ایک استعمال ہوا مہربان ہونے کا، لیکن ہر ایک کی نسبت وہ جدا ہوگی. تو اسی طرح جو درود کا معنی ہے وہ اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو تو اس کا معنی جدا ہوگا، اس کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو اس کا معنی جدا ہوگا، اور اس کی نسبت جب ایمان والوں کی طرف ہوگی تو اس کا معنی جدا ہوگا. جب درود کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو اس کا معنی تعریف ہوگا، اعزاز ہوگا، اکرام ہوگا، توقیر ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے ہیں، سارا قرآن بھرا پڑا ہے، اکرام کرتے ہیں، عزت
کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر رحمت نازل ہوتی ہے، یہ اس کا معنی ہے جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ رحمت، توقیر، تعظیم، ثناء، یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا جو معنی ہے وہ ملائکتہ، فرشتوں کی طرف جب اس کی نسبت ہوگی تو اس کا معنی شفقت اور مہربانی ہوگا۔ یعنی جس طرح ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنے کسی بھی بڑے بزرگ کا احترام کرتا ہے، ان پر مہربانی والا معاملہ کرتا ہے، شفقت کا معاملہ کرتا ہے کہ ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، تو فرشتوں کی نسبت جب اس درود کی طرف ہوتی ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ فرشتے ہمہ وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جو حکم آپ کی طرف سے ہوگا اس حکم کو پورا کرنے کے لیے وہ تیار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اور جب اس درود کی نسبت ایمان والوں کی طرف ہوگی تو اس کا معنی دعا ہوگا، اس کا معنی دعا ہوگا۔ اسی لیے ہم دعا جو کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، دعا ہے۔ اسی طرح درود شریف پڑھتے ہیں جزا اللہ عنا محمد ما هو اہل، کوئی بھی درود شریف لے تو ہر درود میں جو ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے اس میں دعا کا حکم ہے کہ ایمان والوں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرو۔ یہ تو اس آیت کے جو لفظ ہے صلاۃ اس کا معنی ہوا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سلام اس کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نماز میں جو پڑھتے ہیں، تو صلاۃ کس طرح سے بھیج دی جائے، صلاۃ کا معنی کیا ہو؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود شریف آپ علیہ السلام نے سکھایا کہ یہ صلاۃ ہے۔ اور سلام جو پہلے ذکر کیا گیا ایھا النبی السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ایمان والے جو دعا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہماری دعا کی آپ علیہ السلام کو کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ ہماری دعا کی آپ علیہ السلام کو کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خود رحمت بھیج رہے ہیں تو میری اور آپ کی دعا کی اور حاجت کی جو دعائے رحمت کی کوئی ضرورت نہیں۔ البتہ جو شخص جتنی کثرت سے آپ علیہ السلام پر درود شریف بھیجے گا، درود پڑھے گا، اس کا فائدہ اس شخص کو ہوگا۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے یہ ہمارے اعزاز کے لیے ہمیں حکم دیا ہے، ہمارے لیے ہمارے اوپر رحمت کرنے کے لیے حکم دیا ہے۔ رحمت تو اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں، ہم جب یہ دعا کریں گے تو بھیجنی پھر بھی اللہ ہی نے ہے رحمت، لیکن اس کا شرف، اس کا اعزاز وہ ایمان والوں کو مل جائے گا۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ درود شریف ہر صورت میں قبول ہے، درود شریف ہر صورت میں قبول۔ ہمارے ایک بزرگ کراچی کے حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے، وہ فرماتے تھے کہ درود شریف ایسی دعا ہے جو کسی صورت میں بھی رد نہیں ہوتی، کسی صورت میں بھی رد نہیں ہوتی۔ اور ایک بات انہوں نے مزید ارشاد فرمائی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں اپنے اوپر کسی کا احسان نہیں رکھتے تھے۔ اگر کسی نے آپ پر احسان کیا ہوتا تو آپ علیہ السلام اس کا بدلہ اس کو دنیا کے اندر دے دیتے تھے۔ حدیث میں بھی آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے میرے اوپر کوئی بھی احسان کیا ہے میں نے اس کے احسان کا بدلہ اس کو
دے دیا ہے سوائے ابو بکر کے احسان کے کہ ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکا، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ وہ اللہ ہی عطا فرمائیں۔ تو اسی حدیث مبارکہ سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں تو گویا کہ آپ کے لیے دعا کرنا وہ آپ پر احسان ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی کا احسان اپنے اوپر رکھتے نہیں، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں جس سے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے پہلے بھی درود شریف پڑھنا چاہیے دعا سے، اپنی دعا مانگنے سے پہلے بھی، اور اپنی دعا مانگنے کے بعد بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے کہ جو شخص بھی مجھ پر درود بھیجتا ہے میں اس کے درود کا جواب دیتا ہوں۔ اور اس کے درود کا جواب کیا ہوگا؟ بندہ جو دعا کر رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اس کو یعنی جواباً دعا آتی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، اور وہ دعا وہ آمین کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ درود شریف ایک آدمی نے پڑھا اور پھر دعا کی، پھر درود شریف پڑھا، اب اس کی دعا پر آمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے، تو اس کی دعا کی قبولیت میں کسی قسم کا کوئی تردد اور شک نہیں ہے، اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ تو ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف کے بہت سارے فضائل بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جب کوئی آدمی درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جتنی کثرت سے میرے اوپر درود شریف پڑھے گا قیامت کے دن وہ شخص اتنا ہی میرے قریب ہوگا۔ جو شخص جتنی کثرت سے درود شریف پڑھے گا قیامت کے دن وہ شخص اتنا ہی میرے قریب ہوگا۔ تو درود شریف کی کثرت کرنا، درود شریف کا اہتمام کرنا، یہ ہماری اپنی سعادت ہے، ہمارے اپنے لیے فائدہ ہے۔ اس میں جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درود شریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان وہ اس سے بہت بڑھ کر ہے، بہت بلند ہے کہ وہ ہمارے درود کی محتاج ہوں، البتہ درود پڑھنے سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور تقرب وہ ہم تک وہ ہمیں ملے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے اوپر درود پڑھتا ہے، جو میرے اوپر درود پڑھتا ہے تو اس کا اور اس کے والد کے نام کے ساتھ وہ درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ میرا بھی نام اور میرے باپ کا نام وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے جب میں درود پڑھتا ہوں۔ تو اس لیے درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس میں ہمہ وقت اپنی زبان پر درود شریف اللہ کا ذکر کچھ نہ کچھ رہنا چاہیے۔ تو کم از کم یہ ہے کہ صبح کے وقت میں ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لیں، اور اسی طریقہ سے شام کے وقت میں بھی ایک تسبیح درود شریف کی کر لیں، تاکہ وہ جو درود شریف کا جو ورد ہے، جو درود شریف کے فضائل ہیں وہ ہمیں حاصل ہو سکے۔ اگر اس طرح بھی نہیں ہو سکتا تو عصر کی نماز کے بعد وہ ایک تسبیح ضرور وہ درود شریف کی کر لیا کرے، تو اس سے وہ فضائل انشاءاللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں وہ حاصل ہو جائیں گے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ ایک صحابی تھے، آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ تو خیر انہوں نے وہ کرتے کرتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے کہا کہ اگر میں سارا ہی درود پڑھتا رہوں، کوئی اور ذکر تسبیح نہ کروں، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو ایسا کر لے گا تو دنیا اور آخرت کے غموں سے نجات پا جائے گا۔ اگر تو سب ذکر تسبیحات یعنی چوتھائی حصہ، پھر نصف، پھر 3 حصے، پھر پورے پر بات آئی، تو جب انہوں نے کہا کہ جب میں اگر پورا ہی درود شریف پڑھتا رہوں، تو آپ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ تو پھر دنیا اور آخرت کے غموں سے نجات پا جائے گا۔ تو اس لیے درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے، اور یہ ہمارے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے
کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا کریں، اور جو ان کے حقوق ہیں اور ان حقوق کو یاد کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھیں۔ اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، آپ کی عقیدت، آپ کا احترام دلوں کے اندر پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔